تو یہ جو آداب ہیں وہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے، ایک ایک عضو کا ادب پوری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، یا اس کی بے ادبی پوری زندگی کو برباد اور ہلاک کرتی۔ تو جب اس طرح کی چیزوں سے یہ آپ نہیں سنیں گے، یہ آپ کا ادب ہو گیا کان کا۔ اسی طرح آنکھ کا ادب ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیا نہیں دیکھنا۔ اب آج کل ہمارے کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی ہے، سیل فون ہاتھ میں ہے، آئی پیڈ ہر ایک کے ہاتھ میں، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ اب اس سے یوزیج ہے، اس سے خیر کے پہلو بھی نکلتے، اس کے ذریعے آپ کو علم بھی مل رہا ہے، آپ اپنے اسکول کا، کالج کا کام، یونیورسٹی کا کام بھی کر رہے ہیں، اسائنمنٹس بھی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے نالج اور انفارمیشن بھی لے رہے ہیں، اسی کے ذریعے سارا آپ اپنے مضامین ٹائپ بھی کر رہے ہیں، کمپوز بھی کر رہے ہیں، خیر کے پہلو بھی ہیں۔ مگر میں نے آپ کو بتایا ادب کس کو کہتے ہیں، کس شے کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ استعمال اچھائی کے لیے کریں یا برائی کے لیے کریں، یہ ہے ادب اور بے ادبی کا فرق۔ تو آپ وہ کیا ہے، کیا آنکھوں کا استعمال ہے، تو کمپیوٹر ہے، یعنی اس میں غلط چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یوٹیوب آپ جب کھولتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ملتا، یوٹیوب پہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی ملے گی، اور آپ کو روحانیت بھی ملے گی، خطابات بھی ملیں گے، اس کو دینی صالح سٹوریز بھی ملیں گی، نالج بھی ملے گا، اور شر بھی ملے گا، فتنہ بھی ملے گا، گناہ بھی ملے گا، گندی فلمیں بھی ملیں گی، فحش چیزیں بھی ملیں گی، تباہ کرنے والی چیزیں بھی ملیں گی، بری پکچر بھی ملے گی۔ اب دو چیزیں ہیں۔ تو انسان جب محافظت نہیں کرتا، مراقبہ نہیں کرتا، گہرائی میں ڈوب کر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور سرسری لیتا ہے، تو وہ اس کو گراسپ نہیں کرتا۔ آپ اس کو آنکھ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ باغ میں جاتے ہیں، آپ گرینری دیکھتے ہیں، چشمے دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، خوبصورت پھول دیکھتے ہیں، گلاب مناظر دیکھتے ہیں، تو آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس کا ایک طبیعت پہ امپیکٹ پڑتا ہے نا، پڑتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا چاہتے ہو تمہیں بتاؤں کہ کن کی مجلس میں بیٹھیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب چہرہ تو بندے کا دیکھ رہا ہے، اللہ کیسے یاد آ گئے؟ چہرہ تو کسی اللہ کے نیک بندے کا دیکھا، اللہ کے کسی دوست کا دیکھا، اللہ کیوں یاد آ گیا؟ ہاں، دوست کو دیکھنے سے دوست کی یاد آتی۔ بعض اوقات بیٹے، پوتے، اولاد اپنے باپ دادا کی بالکل مشابہت میں ہوتے ہیں، شکل و صورت، فیچرز میں ان جیسے لگتے ہیں، یا عادات میں۔ تو کئی بار یہ جملہ آپ نے سنا کہ بیٹے آپ کو دیکھ کر مجھے آپ کے والد یاد آ جاتے، آپ کو دیکھ کے آپ کے دادا یاد آتے۔ کیوں؟ کہ وہ جھلک نظر آتی ہے اس کے اندر، یہ سب کچھ دیکھنے سے یاد آ رہی ہے، دیکھنے سے اثرات ہوتے ہیں طبیعت پہ۔ اسی طرح جب آپ بری چیز دیکھتے ہیں، بری چیز، تو اس کے بھی اثرات خاموشی سے اندر پڑتے ہیں، وہ آپ کو آج اس ایک ہفتے میں نہیں پتا چلے گا، ممکن ہے 2-4 ہفتوں میں معلوم نہ ہو، ممکن ہے چند مہینوں میں معلوم، مگر آپ اگر یوٹیوب پر یا اپنے سوشل میڈیا کے مختلف جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سنیپ چیٹ ہے، الغرض ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ فتنہ دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے گانے سن رہے ہیں، گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی دیکھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ آنکھیں بے حیائی دیکھ رہی ہیں تو جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ جا کہیں نہیں رہا، نہیں، وہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اس کا ایک امپیکٹ جا رہا ہے آپ کے ذہن پر، آپ کے دل پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی تو خوشگوار اثر ہو رہا ہے، تبھی کنٹینیو کر رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب بے حیائی اپنے اثر کرنے میں خوشگوار ہو گئی، چونکہ آپ اس کو بیئر کر رہے ہیں، ٹالریٹ کر رہے ہیں، جاری ہے، دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر وہ ناخوشگوار ہوتی تو آپ اس کو بند کر دیتے، دفع کرتے، آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا۔ یہی فرق آ گیا۔ تو آنکھیں گناہ میں شامل ہو گئیں، اور گناہ کے ساتھ آلودہ ہو گئیں، اور گناہ کی عادت میں چلی گئیں، اور گناہ میں ذوق پیدا ہو گیا، اور اس کے جو اثرات طبیعت پہ وارد ہو رہے ہیں وہ رفتہ رفتہ پھر آپ کے دل کو بدلیں گے، آپ کی طبیعت کو بدلیں گے، آپ کے من کو بدلیں گے، آپ کے کردار کو بدلیں گے، آپ میں طہارت نہیں رہے گی، پاکیزگی نہیں رہے گی۔ تو گناہ، آنکھیں دیکھنے کے ذریعے گناہ کو داخل کرتی ہیں آپ کے اندر،
کان سننے کے ذریعے گناہ کو آپ کے اندر داخل کرتے ہیں. تو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، ان شرائط کو ملوز رکھنا یہ ادب ہے. کان کا ادب ہے، آنکھ کا ادب ہے، اس طرح زبان کا ادب ہے. بندہ کیا کہے اور کیا نہ کہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. کیا بولنا ہے اگر یہ سوال کریں تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے زبان کو استعمال کریں. زبان بولے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا معنی بیان کرے، قرآن کا پیغام دے، قرآن کی دعوت و تبلیغ دے. زبان بولے، آقا علیہ السلام کی حدیث سے بولے، سنت سے بولے، حضور کے فرمان سے بولے. زبان بولیں مگر صالحین اور اولیاء کا کلام بولیں، نصیحت کا کلام بولیں، بھلائی کا کلام بولیں، نیکی کا کلام بولیں، اچھائی کا کلام بولیں. دعوت، تبلیغ، اچھائی، قرآن، سنت، اولیاء، صالحین، یہ ساری دینی حصہ آ گیا. اب اس کے بعد دینی ہدایات، پھر آپ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تحریک کا کام کر رہے ہیں، مشن کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بولیں، بھلائی کی تلقین پہ بولیں، برائی سے روکنے پر بولیں. یہ ہو گئے دینی حصے. اب پھر دنیاوی معاملات آ گئے. دنیاوی معاملات میں گونگا نہیں بننا، بولیں. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ نہ بولیں، مگر سچ بولیں. بس اتنی پہ قید ہے. سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، ایمانداری سے بولیں، دیانتداری سے بولیں، بھلائی کے ساتھ بولیں، خیر خلائی کے ساتھ بولیں، نیک حلال کی کمائی کے ساتھ بولیں. جو بولیں مبنی بر سچائی ہو، مبنی بر بھلائی ہو، مبنی بر خیر خواہی ہو، مبنی بر نیکی ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو. ساری دنیا اس کے ساتھ کور کرے، دنیا کے سارے امور اس میں آتے ہیں. اب اگر پھر وہ سوال آئے کہ یہ بڑا مشکل ہے تو میرے اس جواب کو یاد رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں. جو کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ مشکل ہے یا نہیں، وہ کہیں گے کوئی مشکل نہیں. جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے. یہ بری صحبتوں کے اثرات ہوتے ہیں. ہم تصورات بھی غلط صحبتوں سے لیتے ہیں، خیالات بھی غلط صحبتوں سے لیتے ہیں، زندگی کے معیارات بھی غلط صحبت سے لیتے ہیں. بس جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو وہی معیار سوچ کا قائم ہو جاتا. جب آپ 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جہاں شراب پی جاتی ہے، گناہ کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی کی جاتی ہے، حرام کاری اور حرام خوری کی جاتی ہے، اور وہاں جھوٹ ہوتا ہے، دجل اور فریب ہوتا ہے، لوٹ مار ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ بولیں گے تو دین کی حلال اور حرام کی قدروں کی جو طاقت اور قوت ہے اسی تناسب سے آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. دفاع نہیں رہے گا، غیرت دین کی کمزور ہوتی چلی جائے گی، وہ چیزیں گوارا ہوں گی. جب گناہ اور برائی کے کام گوارا ہونے لگیں تو سمجھیں کہ ایمان کی غیرت اتنی کمزور ہو گئی ہے. اللہ کے احکام اور حدود کی جو غیرت ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے، چونکہ وہ جو اس کی خلاف ورزی ہے وہ اس میں سمونے لگی ہے، اس میں ایڈجسٹ ہونے لگی ہے. یہ ایک دو طرف کا ایک عمل چل رہا ہوتا ہے، ادھر عمل اور ادھر رد عمل. جو رسپانس ہے آپ کا، رسپانس بولتا ہے کہ آپ کتنا گناہ ابزارب کر رہے ہیں، کتنے گناہ کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں. طبیعت اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی، پھر اس کے مطابق پھر ذہن بنتے ہیں، پھر اس کے مطابق سوچ بنتی ہے، وہی آپ کی بولی، وہی زندگی ہو جاتی، وہی معیار ہو جاتا ہے. اور ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جن صحبتوں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، اپنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، اندر کمزوری ہوتی ہے، لہذا معیار دوسرے سے لیتے ہیں. سوچتے ہیں دوسرا کیا کہے گا، دوسرا اس طرح کر رہا ہے، میں بھی ایسے ہی کروں، میں بھی ایسے ہی کہوں، میں بھی ایسے ہی لباس پہنوں، میں بھی ایسے ہی بات کروں، میں بھی ایسے چلوں، میں بھی اس طرح برتاؤ کروں. یعنی آدمی کا اپنا معیار نہیں رہتا، نہ اس نے اللہ سے لیا، نہ رسول سے لیا، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ اولیاء سے، نہ صالحین سے، نہ اللہ والوں سے، نہ اللہ کی بات سے. اس نے معیار نہیں لیا، جہاں سے لینا تھا لیا. کہاں سے؟ دنیا داروں سے، دنیا پرستوں سے. جہاں حرام ہو رہا ہے، جہاں سے نہیں لینا تھا، وہاں سے اس نے اپنی زندگی کا معیار لے لیا اور اپنے طور و اطوار لے لیے. پھر وہ سوچ کے پیمانے بدل جاتے. یہ ایک پورا میکنزم ہے. لہذا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام، بس ایک حد مقرر کرنی ہے، حد مقرر کرنی، اور اس کے مطابق اگر زبان کو استعمال کریں گے یہ زبان کے آداب ہو گئے. اور پھر یہ کہ کیا نہیں بولنا، یہ دوسرا ادب ہے.
یہ تھا کہ بولنا کیا ہے، اب یہ کہ کیا نہیں بولنا. سادہ سی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا. ایک ادب ہے، معیار کم کر دیں، زبان کے استعمال کا ایک ادب ہے. جھوٹ نہیں بولنا، بولتے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کرنی، نہیں، غیبت نہیں بولنی، الزام تراشی نہیں بولنی، چغلی یہ نہیں بولنی، تہمت نہیں بولنی، کسی کی عیب جوئی کی بات نہیں بولنی، غرور، تکبر، کبر اور نخوت کی بات نہیں بولنی، خود پسندی کی بات نہیں بولنی. اچھا، پھر کسی پر لعنت بھیجنے کی بات نہیں بولنی، لعنت نہیں بولنی، ملامت نہیں بولنی، ظلم کی بات نہیں بولنی، ناانصافی کی بات نہیں بولنی، ایسا کلمہ نہیں بولنا جس سے کسی کا دل ٹوٹے، دل شکنی ہو، یہ نہیں بولنا. کسی کی تضحیک ہو، مذاق اڑایا جائے، تذلیل ہو، یہ نہیں بولنا. کیا بولنا ہے؟ ہاں، جس سے دوسرے کی دل جوئی ہو یہ بولیں، جس سے دوسرے کے دل کو راحت ہو وہ بولیں، جس میں خیر نکلے وہ بولیں، شر نہ ہو وہ بولیں، بلائی ہو وہ بولیں، نصیحت ہو وہ بولیں، خیر خواہی ہو وہ بولیں، اللہ کے رسول کی بات ہو بولیں، دنیا میں بھلائی کی بات ہو بولیں، سچائی کی بات ہو بولیں. تو یہ زبان کا ادب قائم ہو گیا، آداب ملوز ہو گئے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، لمیٹیشنز آپ کو مقرر ہو گئی. اسی طرح ہاتھ آپ کا عضو ہے، ہاتھ کے آداب ہیں. ہاتھ کو استعمال کریں نیکی پر، اللہ کے احکام کی بجا آوری پر، بھلائی کے کاموں پر، حلال کمائی پر استعمال کریں، ظلم کو روکنے پر استعمال کریں، خیر کے لیے استعمال کریں، محتاج کی مدد کے لیے استعمال کریں، کمزور کی مدد کے لیے استعمال کریں، اچھائی کے لکھنے پر استعمال کریں، علم کے لکھنے پر استعمال کریں، علم کے سیکھنے پر استعمال کریں، ہر خیر کے لیے ہاتھ استعمال کریں. اور ہاتھ کا ادب ہے کیا نہ کرے بندہ، ہاتھ آپ کا کیا نہ کرے. صاف ظاہر ہے جس عمل میں خیانت ہو وہ نہ کرے، جس میں ظلم ہو نہ کرے، جس میں چوری ہو نہ کرے، جس میں رشوت ہو نہ کرے، جس میں غبن ہو نہ کرے، دھوکہ دہی ہو نہ کرے، حرام ہو نہ کرے. بڑا آسان سا پیمانہ ہے، مشکل نہیں. پریکٹس کریں، اس کو عادت اور فطرت بنا لیں، آپ کی ساری زندگی ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی. اس طرح کہاں جائے کہاں نہ جائے، جانے کا ادب ہے، پاؤں کا ادب ہے. نیک مجلس میں جائے، مسجد میں جائے، اللہ رسول کی بارگاہ میں جائے، اولیاء صالحین کی صحبت میں جائے، مزارات میں جائے، لوگوں کی عیادت کے لیے جائے، کوئی فوت ہو جائے تعزیت کے لیے جائے، جنازے پر جائے، غریب کی مدد کے لیے جائے، امداد کے لیے جائے، خیر کے لیے جائے، بھلائی کے لیے جائے، رزق حلال کمانے کے لیے جائے، اپنے جاب پر جائے، اپنے کاروبار پر جائے، اور وہاں خیر کے ساتھ کرے. جو میں نے کہا جھوٹ سے بچے. تو جہاں جانا ہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جائیں، مگر خیر آپ کے جانے پر پہرے دار ہو، اور شر کے لیے نہ جانا ہو کہیں. تو کہاں جائے کہاں نہ جائے تو یہ چیز مقرر ہے. اس طرح ہر شے کے ادب ہیں. پھر معاملات کے ادب ہیں، اخلاق کے ادب ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے ادب ہیں. پھر دل کے باطنی اعضاء کے بھی ادب ہیں، جیسے ظاہر کے اعضاء کے ادب ہیں ایسے اندر کے بھی ادب ہیں. لہذا شریعت کے جملہ آداب، خواہ احکام ظاہری کے ہیں خواہ احکام باطنی کے ہیں، سب آداب، احکام کے آداب کو ملوز رکھنا اور محفوظ کرنا یہ ادب ہے. تو دل کے بھی آداب ہیں، دل و دماغ کے آداب ہیں. یعنی گویا ایک ادب زندگی کا یہ ہوا کہ جملہ حرام کام ترک کر دے، اور وہ چیزیں جو حرام کی طرف رغبت دلاتی ہیں ان سے بھی پرہیز کر لے. تو ان کی رغبت دلانے والی چیزوں سے بچنا یہ حرام سے بچنے کا ادب ہو گیا. حرام کی رغبت دلانے والے راستوں سے بچنا یہ حرام سے بچنے کا ادب ہو گیا. پھر دل کا ادب کیا ہے؟ دنیا پرستی سے بچے. دل کے اندر ایک ہوس ہوتی ہے دنیا پرستی کی، میں اتنا کما لوں، اور جتنا کمائیں پھر اس میں دل کی ہوس اور ہرس ختم نہیں ہوتی. وہ کہتی اور کما لوں. جتنی دولت بڑھتی چلی جائے اس میں اور کی آواز بڑھتی چلی جاتی. دوزخ بھی کہے گی حل میں مزید، اور لاؤ، میرا پیٹ نہیں بھرا، اور لاؤ اور لاؤ. ہرس دوزخ کا بھائی ہے. اس دوزخ کا ایک نمونہ ہے اس دنیا میں ہرس اور لالچ، کیونکہ قناعت کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے. قناعت جنت ہے،
ہرس دوزخ ہے دنیا کی زندگی میں. تو دنیا پرستی، اس کو کہیں گے ورلڈلینس، یہ ادب ہے کہ دل میں وہ نہ آئے، ہرس نہ آئے، ہرس کو کہیں گے گریڈ نہ آئے، آرزو پروری نہ آئے، لسٹ نہ آئے، ہوس نہ آئے، خواہ یہ شہرت مرتبہ جاہ و منصب کی ہے، لسٹ آف رینک، لسٹ آف پاور، لسٹ آف پراپرٹی، لسٹ آف فیم، لسٹ آف ریپیوٹ، یہ مال کی، دولت کی، شہرت کی، ناموری کی یہ ہرس و ہوس یہ نہیں آئے. یہ ادب ہے دل کا، دل کو ان سے پاک رکھے. پھر اور چیز ہے، پھر حسد ہے، دل کو حسد سے پاک رکھے، دل کو بغض سے پاک رکھے، دل کو عداوت سے پاک رکھے، دل کو نفاق اور منافقت سے پاک رکھے. یہ دل کا ادب ہے. پھر اور ادب ہے من کا، اپنے اندر دل کا، دھوکہ دہی سے پاک رکھے، ڈیسیٹ سے پاک رکھے، کرپشن سے، فساد اور خیانت سے پاک رکھے، خود پسندی سے پاک رکھے. بندے کو عجب ہوتا ہے اپنی خود پریز، سیلف پریز، کوئی اس کی تعریف کرے، آپ اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے پاک رکھے. یہ آپ کو کبر اور عجب اور تکبر کی طرف لے جاتی ہے. منافقت سے پاک رکھے، ڈس آنیسٹی، من اور دل کی خیانت اور بددیانتی سے پاک رکھے. پھر دل کا ایک اور ادب ہے، غفلت سے پاک رکھے، نیگلیجنٹ سے پاک رکھے، ترک تقوی سے پاک رکھے، بھی غفلت کا حصہ ہے. فسق اور فجور، امپائٹی، گناہ سے، امپیورٹی سے پاک رکھے، اللہ کو بھول جانے سے پاک رکھے. پھر دل کا اور ادب ہے، دل کا، یہ سب دل کے ادب بتا رہا ہوں. بے صبری سے پاک رکھے، شک سے پاک رکھے، ڈاؤٹ سے، امپیشنس سے، ناشکری سے پاک رکھے. کسی حال میں بندہ ناشکر نہ ہو، ان تھینکفل نہ ہو، ان گریٹفل نہ ہو، کسی حال میں ناشکر نہ ہو. اسی طرح کسی کے بارے میں غلط گمان کرنے سے دل دماغ کو پاک رکھے، فالس ازمپشن سے پاک رکھے، بدگمانی سے پاک رکھے. بدگمانی ہماری زندگیوں کو برباد کرتی ہے. ہم نیگیٹو تھنکنگ سے سوچتے دیکھتے ہیں اور وہیں سے پھر آگے چلتے رہتے ہیں اور پوری گناہ کی دنیا بنا دیتے ہیں، پھر الزام اور تہمت میں داخل ہو جاتے ہیں. اس طرح ایک اور چیز ہے، وہ نگاہ کے ادب میں آتا ہے، مگر ابتدا اس کی دل سے ہوتی ہے. لوگوں کی عیب جوئی، لوگوں کے اندر کمزوریوں کو دیکھنا، دوسروں کی کمزوریوں کو دیکھنا، دوسروں کے نقص دیکھنا، دوسروں کے عیب دیکھنا. یہ آنکھ کا بھی گناہ ہے، آنکھ کا ادب ہے کہ نہ دیکھے. اور شروع دل کی چاہت سے ہوتا ہے کہ دل میں کبر ہوتا ہے، یا دوسرے کے لیے حسد یا بغض ہوتا ہے، یا خود پسندی ہوتی ہے، یا عیب جوئی. تو دل چاہتا ہے دوسروں کے نقص اور عیب کو دیکھنا، اس سے بولے. زبان میں پھر فوش کلامی جیسے کا فالٹ فائنڈنگ ہے، فالس ایکیوزیشن ہے. تو گویا یہ وہ امور ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں تو برتاؤ کا ادب ہے، اخلاق کا ادب ہے، معاملات کا ادب ہے، لین دین کا ادب ہے، بڑوں کا ادب ہے. بڑوں کے ساتھ جب معاملہ کریں، تعلقات کا بھی ادب ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. یعنی جب تعلق رکھیں تو اس کا ادب ہے، اللہ کا تعلق رکھیں اس کا ادب ہے کہ اس کے تعلق میں سنسیریٹی رکھیں، صدق اور اخلاص. کوئی ریا نہ آنے دے اللہ کے تعلق میں، اس کی کسی عبادت میں. یہ اللہ کے تعلق کا ادب ہے. انسانیت کے تعلق کا ادب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ فیئر رہیں، ایماندار رہیں، انصاف پسندی. ہر انسان دوست ہے یا دشمن، اس کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ انسانیت کے ساتھ تعلق کا ادب ہے. اپنی ذات کا، نفس کا ادب ہے کہ اس کا محاسبہ کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا. اپنے سے بڑوں کا ادب ہے ان کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، تکریم کرنا. اپنے سے چھوٹوں کے لیے ادب ہے ان پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر محبت کرنا، نرمی سے پیش آنا. اپنے جیسوں کا ادب ہے ان سے محبت کرنا، ان کا خیال کرنا، ہیوملٹی، تواضع، انکساری کے ساتھ پیش آنا. علماء کا ادب ہے ان سے سیکھنا، علماء حکماء کا، ان سے علم سیکھنا، حکمت سیکھنا، تدبر سیکھنا، خیر سیکھنا. اولیاء صلحاء کا ادب ہے ان سے ادب لینا، تربیت لینا، سلوک لینا، ان سے خیر لینا، اللہ کے قرب کا راستہ سمجھنا، اپنی زندگی کے آداب کو سمجھنا. صالحین کا ادب ہے. دشمن کا بھی ادب ہے. دشمن کا ادب ہے کہ اس کے ساتھ بغض کی بنیاد پر ناجائز نا انصافی نہ کرنا،
दुश्मन के साथ भी अदब है, यानी उसके साथ ताल्लुक में। और फॉरगिव करना अगर मुमकिन है, अगर हुकूक इलाहिया या हुकूक इबाद नहीं तो माफ कर देना, दरगुजर कर देना, यह अदब है। कोई जाहिल अक्खड़ आपसे सख्त बात करे, उसके बर्ताव और ताल्लुक का भी अदब है। खामोशी, खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, खामोशी। तो कभी बोलने में अदब होता है, कभी खामोश रहने में अदब है, कभी बर्दाश्त करने का अदब है। अलगरज जमी इबादात के आदाब हैं, जमी मुआमलात के आदाब हैं, इंसानी जिस्म के ज़ाहिरी आज़ा के आदाब हैं, बातनी आज़ा के आदाब हैं, इंसानी मखलूक के साथ बर्ताव के आदाब हैं। इन सारे आदाब के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शरीयत में अहकाम वारिद किए हैं। उन तमाम अहकाम को इन जुमला आदाब के साथ बजा लाना, इनको मलहूज रखना और इनको हमेशा महफूज रखना, इसको तकवा कहते हैं। ये जामे तकवा है जो पूरी जिंदगी को अपने इहाते में लेता है। तो आज गोया चौथा माना हमने बयान किया तकवा का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तकवा से हमारी जिंदगियों को सैराब करे।